السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، قدرتی خوبصورتی، قدرتی ماحول ذہنی اور تخلیقی صلاحیتوں کو جلا بخشتا ہے۔ ایسے مناظر روح اور سوچ کی پاکیزگی کے لیے بہت مناسب ہوتے ہیں۔ تو آئیے تزکیہ نفس کے حوالے سے کچھ چیزیں متعین کر لیتے ہیں۔ سورۃ الطلاق آیت 3 میں اللہ عز و جل فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ میری مسلمان بہنوں اور بھائیوں، قرآن و سنت میں متعدد مقامات پر یہ مفہوم آیا ہے کہ جو اللہ کے حکم کی پیروی میں حرام کو، بے شک وہ اس کی سہولت ہو، فائدہ ہو، خواہش ہو، اس کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اسے اس سے بہتر ہی دیتا ہے، پھر خواہ وہ رشتے ہوں یا چیزیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم، اپنے والد اور ان کے معبودوں کو چھوڑ کر الگ ہو گئے تو اللہ نے انہیں اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام کی شکل میں نیک اولاد عطا فرمائی۔ یوسف علیہ السلام نے گناہ کو چھوڑا، زنا سے اجتناب کیا، حالانکہ تمام تر اسباب فراہم ہو چکے تھے، تو اللہ نے کیسے انہیں تخت و تاج نصیب کیا۔ یوسف علیہ السلام نے قدرت کے باوجود بھائیوں سے ذاتی انتقام نہ لیا بلکہ اللہ کی خاطر چھوڑ دیا، تو اللہ نے اس کا کتنا بہتر بدلہ نصیب کیا۔ اسی طرح اصحاب کہف کی مثال دیکھیں، اللہ کی خاطر اپنی قوم اور ان کے باطل معبودوں کو چھوڑنے والوں کو اللہ نے کیسے کیسے آرام اور انعام سے نوازا۔ اسی طرح پہل ہجرت کرنے والے صحابہ کو دیکھیں جنہوں نے اپنی من پسند چیزوں، گھروں اور اہل و عیال، دوست احباب، عزیز و اقارب، مال دولت کو اللہ کے لیے چھوڑا تو اللہ نے انہیں عزت اور حکومت سے نوازا، مشرق و مغرب کا حکمران بنایا۔ تو مسلمانوں، نعم البدل دینے والی ذات اللہ کی ہے، بلکہ آخرت کی جزا اس سے بھی بہتر اور عظیم ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندے کو دنیا میں ہی بدلہ مل جائے، مگر یہ ضروری نہیں کہ وہ کسی مال وغیرہ کی محسوس شکل ہو، بلکہ سب سے اچھی جزا اللہ کے ساتھ تعلق اور اس کی محبت ہے۔ ذکر الہی سے دل کو سکون ملنا اور اس کا توانا ہونا، اس میں طاقت آنا، اللہ سے راضی ہونا، یہ دنیا کی ساری لذتوں سے بہتر ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ کے لیے چھوڑی جانے والی چیز کا اجر مؤخر ہو جائے، اس کا اجر آخرت میں ملے، اور یہ تو زیادہ عظیم ہے، کیونکہ دنیا کی ساری نعمتیں جنت کی نعمتوں کے سامنے ذرہ برابر بھی نہیں ہیں۔ اس لیے اہل تقوی دنیا میں ملنے والی جزا کو کوئی حیثیت نہیں دیتے، ان کی ساری توجہ، ساری امیدیں یہی ہوتی ہیں کہ آخرت میں انہیں بہترین بدلہ ملے۔ یاد رکھیں کہ آپ کی جنت کی راہ میں کوئی رشتہ آ رہا ہو یا کوئی بھی چیز، اس کو چھوڑتے جائیں، قربان کرتے جائیں۔ رشتے کا نعم البدل یا چیز کا نعم البدل اللہ پر ہے۔ یہ قاعدہ کبھی نہیں بھولنا کہ اللہ کی خاطر کچھ چھوڑا تو اللہ اس سے بہتر ہی دے گا، اور پھر احساس سے محرومی بھی نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیں، جو شرک کو چھوڑ دیتا ہے، غیر اللہ کی عبادت کی ہر شکل کو چھوڑ دیتا ہے، خواہ وہ منتیں مرادیں ہوں، تعویذ دھاگے ہوں، مزاروں درباروں پہ جانا ہو، اللہ اس کا دل مطمئن کر دیتا ہے، اسے شرح صدر نصیب ہو جاتا ہے، اس کی عقل بھی سلامت رہتی ہے، وہ ذہنی انتشار سے بچ جاتا ہے، نفس پاکیزہ ہو جاتا ہے، عاقبت سدھر جاتی ہے، دنیا آخرت کی بشارتیں مل جاتی ہیں۔ جو اللہ کی تقدیر پر اعتراض چھوڑ دیتا ہے، مصیبتوں پر ناراضگی کے اظہار سے رک جاتا ہے، اللہ اسے قناعت اور یقین نصیب کر دیتا ہے۔ جو جادوگروں، شعبدہ بازوں اور نجومیوں کے پاس جانا چھوڑ دیتا ہے، اللہ اسے صبر، حقیقی توکل اور حقیقی توحید کا اجر دیتا ہے۔ جو غیر اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے، خشیت الہی کو اپنا شعار بناتا ہے، وہ توہم پرستی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جو دنیا کی ٹوٹی پھوٹی نعمتوں کا پیچھا چھوڑ دیتا ہے اور دنیا کی لذتوں میں دل لگانا چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کے معاملات درست کر دیتا ہے، اللہ اس کے دل کو بے نیازی کی دولت سے نواز دیتا ہے، اور دنیا نہ چاہتے ہوئے بھی اسے مل جاتی ہے۔ جو ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جن کے حلال یا حرام ہونے میں شک ہو، یا جس کے جائز ہونے کا اسے یقین نہ ہو، خواہ وہ کھانے والی ہوں، پینے والی ہوں، تجارت وغیرہ کی ہوں، تو اس کا دین محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو طلب شہرت اور خود پسندی کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کی شان بلند کر دیتا ہے،
اس کی نیک نامی بڑھا دیتا ہے، اس کی فضیلتیں زبان زد عام کر دیتا ہے، اسے لوگوں کا پیار دے دیتا ہے، اور جو لوگوں سے مانگنا، ان سے امیدیں لگانا چھوڑ دیتا ہے، اللہ اسے دل کی آزادی دے دیتا ہے، نفس کی کشادگی دے دیتا ہے، مخلوق سے بے نیازی دے دیتا ہے۔ اور جو والدین کی نافرمانی چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس کے معاملات آسان فرما دیتا ہے۔ جو رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی چھوڑ دیتا ہے، اللہ اسے رزق کی فراوانی نصیب کرتا ہے، اس کی عمر بڑھا دیتا ہے۔ جب تک وہ صلہ رحمی کرتا رہتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک مددگار اس کا ساتھ دیتا رہتا ہے۔ اور جو بری دوستی اور برے ساتھیوں کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اسے نیک دوست اور اچھے ساتھی نصیب کر دیتا ہے۔ جو خرید و فروخت میں، معاملات میں دھوکہ اور فریب کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اسے کاروبار میں ترقت اور برکت سے نواز دیتا ہے۔ جو مختلف معاملات میں سود خوری، حرام خوری، بری کمائی، چوری اسے چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کے لیے فراخی کے، رزق کے دروازے، راستے کھول دیتا ہے، حرام سے بے نیاز کر دیتا ہے، ادھر سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے ناجائز کو چھوڑا، حرام کو چھوڑا، اللہ حلال کو وسیع کر دیتا ہے۔ جو کنجوسی چھوڑتا ہے، اللہ اسے سخاوت دیتا ہے۔ جو لوگوں کی زندگی جہنم سے بچاتا ہے، جیسے مختلف تکلیف، غم، دکھ، زندگی اجیرن ہو چکی ہوتی ہے، اللہ ایسے شخص کو جنت کے قریب کر دیتا ہے۔ جو کسی کو مالی تنگی سے بچاتا ہے، اللہ اسے سینے کی کشادگی نصیب کرتا ہے۔ جو کسی قرضہ دار کو مہلت دیتا ہے، اللہ اس سے درگزر کرتا ہے۔ جو حق مہر میں زیادہ چیزوں کے مطالبے سے رک جاتا ہے، اللہ ایسے شخص کو شادی میں برکت نصیب کرتا ہے۔ جو خلا لینے والی بیوی سے حق مہر واپس لینے سے رک جاتا ہے، اللہ کے لیے اس سے ادا کردہ رقم کا مطالبہ نہیں کرتا، اللہ اسے اس سے بہتر کا منافع دیتا ہے۔ اللہ کی خاطر جو کچھ بھی چھوڑتا ہے، اللہ اسے اس سے بہتر ہی دیتا ہے۔ جو اپنا حق اللہ کی خاطر چھوڑتا ہے، اللہ اسے اس سے بہتر نوازتا ہے۔ جو تکبر کو چھوڑتا ہے، تواضع اپنا لیتا ہے، اللہ اسے سرداری، شان، عروج، بلندی نصیب فرماتا ہے۔ جو حسد کو چھوڑتا ہے، وہ جانی مالی نقصان سے بچ جاتا ہے۔ جو لوگوں کے بارے میں بدگمانی چھوڑتا ہے، وہ ذہنی انتشار اور بے فائدہ سوچنے سے بچ جاتا ہے۔ جو بے وقوفوں اور جاہلوں کے ساتھ بحث و مباحثہ چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنی عزت و آبرو محفوظ کر لیتا ہے اور عزت و اطمینان کی زندگی گزارتا ہے۔ جو اپنے نفس کے لیے انتقام لینا چھوڑتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، وہ ہر دل میں گھر کر لیتا ہے، اللہ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ جو فضولیات چھوڑتا ہے، وہ سلامت رہتا ہے۔ جو صلح میں پہل کرتا ہے، وہ بہترین ثابت ہوتا ہے۔ جو کھانے پینے کی گندی چیزوں، تمباکو نوشی، شیشہ، ڈرگس اور غلط ادویات ان سے بچتا ہے، وہ اپنی صحت اور جنت کو محفوظ کر لیتا ہے۔ صحت بھی لوٹ آتی ہے، عافیت بھی مل جاتی ہے، جسمانی روحانی اذیت سے بھی بچ جاتا ہے، مال کے ضیاع سے اور جان کے نقصان سے۔ اور جو حرام قسم کے عشق اور غلط تعلقات کو چھوڑ دیتا ہے، سوشل میڈیا وغیرہ میں حرام چیزیں دیکھنے سے اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے، وہ اپنی جان، مال، اولاد، اہل و عیال میں پاکیزگی کو پاتا ہے۔ جو حرام چیزوں کو سننا چھوڑ دیتا ہے، اسے تلاوت قرآن کی توفیق مل جاتی ہے اور اسے حلال میں لذت محسوس ہونے لگتی ہے، کان بھی مزہ محسوس کرتے ہیں، دل بھی مطمئن ہو جاتا ہے، سینہ بھی کھل جاتا ہے۔ جو غیبت، چغلی، باطل محفلیں چھوڑتا ہے، اسے ذکر، واعظ و نصیحت اور فوائد بھری محفلیں نصیب ہوتی ہیں۔ غور کریں، اپنے معاملات پر نظر ثانی کریں، دیکھیں کہ ہم کون سی چیزیں اللہ کے لیے چھوڑ سکتے ہیں تاکہ ہمیں اس سے بھی بہتر چیزیں مل سکیں۔